الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج 29واں سپارہ شروع کرنا ہے۔ سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی، سلطنت۔ اس کا زمانہ نزول اس کے بیان سے لگتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور کی سورہ ہے۔ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے سوالات کیے ہیں اور انسان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ وہ خود سوچے کہ کیا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بزرگ و برتر ہے یعنی کہ رفت، عظمت اور شان والا ہے، اور کائنات کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ سارے اختیارات کا مالک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ آیت ہے اہم، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا وہ امتحان کے لیے تھا کہ کون سا انسان کس طرح عمل کرتا ہے اور کتنا بہتر عمل کرتا ہے۔ ختیجہ میوٹ لگائیں۔ سوری۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، یعنی کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور نہیں ہے زندگی دینے والا۔ دوسرا یہ کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی مرضی تو پھر یقیناً اس کا امتحان بھی ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسی امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے عملاً۔ چوتھی بات یہ کہ خالق ہی ہے دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا کہ کس کا عمل اچھا ہے کس کا برا ہے، یعنی کہ بظاہر جو عمل آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے ضروری نہیں وہ اچھا ہو۔ عمل وہی اچھا ہوگا جو اللہ کی نظر میں، خالق کی نظر میں اچھا ہوگا، ورنہ بہت سارے گناہ، بدعتیں اور کام انسان نیک اعمال سمجھ کے بھی کرتا ہے جو اللہ کے ہاں بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اور پانچویں اور اہم بات یہ ہے کہ جیسا کسی شخص کا عمل ہوگا اسی کے مطابق ہی اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہوتی تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں تھے۔ اس آیت کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، یہ بس میں نے مختصراً اس کے 5 میننگ بتا دی ہیں۔ وَهُوَ العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے، بس پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا، یعنی کہ امتحان اس نے لینا ہے، وہ زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ
इंसानों की गलतियों कोताहियों से दरगुजर भी फरमाएगा। अगली आयत है 5। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीम और शान चिरागों से आरास्ता किया और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बनाया। उन शयातीन के लिए भड़कती हुई आग हमने तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की हौलनाक आवाजें सुनेंगे। वो जो जोश खा रही होगी, शिद्दत गजब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अंबु उसमें डाला जाएगा, उसके कारिंदे उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। ये सारी बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 10 है, और कहेंगे काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल ना होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ कर लेंगे। लानत है उन दोज़खियों पर जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं। अब यानी कि मुत्तकीन की बात हो रही है। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत है और बड़ा अजर है। तुम हाँ चुपके से बात करो या ऊंची आवाज में, अल्लाह के लिए यकसा है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। बेशक क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया, हालांकि वो बारीक भी और बाखबर है। बेशक। आयत नंबर 15। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर रखा है, चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज्क। उसी के हजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि वो आसमान में है, तुम्हें जमीन में धंसा दे, या यकायक यह जमीन झकोले खाने लगे? क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि मेरी तंबीह कैसी थी। यानी कि ये पिछली आयत में था, जमीन की छाती पर चलो। ये हम जमीन के ऊपर चल रहे हैं, हमें पता है इस बात का, ये जमीन अंदर से आग है, बिल्कुल आग के गोले पे हम चल रहे हैं और यहाँ जमीन पर हम चल फिर रहे हैं, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खा रहे हैं। तो फिर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन एहसानात का जवाब भी देंगे। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, हम देना चाहें या ना देना चाहें। और ज़मीन पर हमारी जो बका है, सलामती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल पर मुनहसर है। यानी कि अगर वो चाहे तो हमें ज़मीन में धँसा दे या पथराव करने वाली हवा भेज दे, कुछ भी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगली आयत, आयत नंबर 18। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना, उनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं। फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सुकेड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो। बेशक वही है हर चीज का निगहबान। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिज्क दे सकता है अगर रहमान ना अगर रहमान अपना रिज्क रोक ले। दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह उंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है, या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो? मुंह उठाए चल रहा हो यानी कि जानवरों की तरह, जैसे जानवर नीचे मुंह करके एक ही जगह पर चले जाते हैं, वो ये देखते भी नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि किसी ने जिस रास्ते पर डाल दिया वो उसी रास्ते पर चलते जाते हैं। उनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम काम ही शुक्र अदा करते हो। वाकई हम लोग काम ही शुक्र अदा करते हैं। दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें सब्र शुक्र करने वाले बंदों में शामिल कर दे। उनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा?
کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ یہ ٹاپک بار بار آ چکا ہوا ہے۔ پھر جب یہ پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم نے سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا آغاز کیا تھا تو قریش کے مختلف گھروں سے، کبھی کسی گھر سے ایک، کسی سے دو، کسی سے تین، ایسے لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو ہر گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو وہ بد دعائیں دیتے تھے، جادو ٹونے کرتے تھے کہ یہ مر جائیں، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا۔ اسی پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اس سے تمہیں کیا فائدہ؟ یعنی کہ تم اپنی فکر کرو کہ تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ قل هو الرحمن آمنا، کہو ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہی ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اب یہ عرب کے صحرا میں پانی اور کنویں کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر پانی اتر جائے، صحرا میں پانی نیچے چلا جائے، کنویں میں سے پانی نہ آئے تو کون صحرا میں سے پانی نکال سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے سوال چھوڑا اہل مکہ کے لیے۔ وما علینا الا عالیہ، آواز نہیں آ رہی؟ عالیہ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ بھابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آئیے۔ میرا خیال ہے ہیڈ فون میں شاید کوئی پرابلم ہے، میں نے اتار دیا پھر۔ بالکل بھی کوئی آواز بھی نہیں آئی؟ شروع سے شروع کروں؟ نہیں، ہاں شروع سے کریں۔ اچھا ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم۔ سورۃ القلم جو ہے، جب پہلی وحی کے بعد کفار مکہ نے آپ کو دیوانہ، شاعر اور اس طرح طرح کے القابات سے نوازنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس صدمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ اور بہت سے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس سورت کی جو پہلی 7 آیتیں ہیں وہ دوسری وحی ہیں، لیکن اس میں اختلاف بھی ہے۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ نون حروف مقطعات ہیں، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس قلم نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی۔ اور جو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ قسم ہے جو لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی کہ فرشتے اس سے مراد ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ اور یہ اب اس قسم کا جواب ہے کہ جس میں کفار کے قول کا رد ہے کہ وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کا رد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔
آیت نمبر 3، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یہاں تک 7 آیتیں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق جو ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، اور اس کی گواہی خود کفار مکہ دیا کرتے تھے کہ نرمی، شائستگی، شفقت، امانت اور ہر قسم کی اخلاقی خوبیاں نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر موجود تھی۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا جو خلق ہے وہ قرآن ہے، سیم قرآن کی طرح ہے۔ باقی آیتیں الحمدللہ اس میں کلیئر ہیں۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ یعنی کہ جیسے باطل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ میری مانو اور کچھ ہم آپ کی مانیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے، اگر آپ ذرا سا بھی ڈھیلے پڑے تو یہ تو فوراً ہی جو ہے آپ پر چڑھ دوڑیں گے۔ اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ مان جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب گو اور چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں جو ہے یہ اتری تھی، کیونکہ وہ بڑا ہی ایک مالدار اور اس کی اولاد بھی تھی، تو اس چیز کے اوپر وہ بڑا گھمنڈ کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پاس آ کے اپنی باتیں منوانے کے لیے خواہ قسمیں بھی بہت زیادہ کھایا کرتا تھا۔ اور اس کا کریکٹر ایک عام کریکٹر بھی ہو سکتا ہے جو کہیں پہ بھی معاشرے میں فٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی جو اللہ نے اس کو مال اور نعمتیں اور اولاد دی ہیں، اس کی بجائے وہ کفران نعمت کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے۔ اب یہاں پہ ایک باغ والوں کا قصہ ہے جو عربوں میں بہت مشہور تھا، اور اس کا مالک جو تھا وہ جب باغ کی جب پیداوار آتی تھی تو اس کو غریبوں اور مساکین پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی جو اولاد تھی جب وہ وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو ہم مسکینوں اور غریبوں کو کیا دیں گے، تو ہم ان کو نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا۔ تو یہ اب آگے اس کے جو ہے نا تمثیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ آیت نمبر 18، اور انشاءاللہ نہ کہا، پس پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلو، یعنی کہ رات کو ان کے باغ کے ساتھ یہ سب ہو گیا کہ اللہ نے اسے تباہ کر دیا اور ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ صبح صبح اٹھے، ایک دوسرے کو آوازیں دی، بھائی تھے 3 4 کہ چلو صبح صبح چلتے ہیں۔ پھر وہ یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آئے۔ صبح صبح اس لیے چلے کہ کوئی مانگنے نہ آ جائے، جب ہم باغ کے پھل اتار رہے ہوں نا تو ہم صبح صبح ہی اپنا کام کر کے واپس آ جائیں۔ آیت نمبر 25، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں۔ قابو پا گئے مطلب کہ ہم تو صبح صبح ہی پہنچ جائیں گے اور اپنا کام کر کے آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی حصہ مانگنے نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی کہ ان بھائیوں میں ایک شاید کوئی اچھا بھی تھا، اور وہ جو ہے ان کو شاید اس چیز سے روکتا تھا، تو اس کے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو۔ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔
پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، یعنی کہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ تم نے یہ کہا تھا یا تم نے اس طرح کیا. پھر کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے. کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے. ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ مال دیا تو ہم اپنے باپ کی طرح اسے غربا اور مساکین میں بھی تقسیم کریں گے، اور ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنے رب سے امید وابستہ کی. آیت نمبر 33. یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت تو بہت ہی بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ آ جاتی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو ہے ایک تمثیل پیش کر کے اس کو آخرت کے اوپر فٹ کیا ہے کہ جس طرح آخرت کی ہم فکر نہیں کرتے، اور ایک دن جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم اس میں گھاٹے کا سودا پائیں گے اگر ہم نے اس دنیا میں اس کا اچھا عمل نہ کیا. پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ یعنی کہ کیا مسلمان جو ہے وہ کافروں کے مثال وہ ان کے کمپیریزن ہے کہ مسلمان اگر اس دنیا میں اچھی زندگی اور نیک زندگی گزارتے ہیں تو کیا ہم ان کو کافروں کی طرح آخر کا ٹھکانہ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں سے تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو ان میں کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں. جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ آیت جو ہے یہ بھی متشابہات اور اس میں سے ہے. یعنی کہ پنڈلی کھول دی جائے کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. اور اللہ کس طرح پنڈلی کھولے گا اس کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے، اس لیے ہمیں اس کو اسی طرح ہی ماننا ہے جیسے کہ اللہ کی آنکھ، کان اور ہاتھ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پر بھی اسی طرح ایمان رکھنا ہے. نگاہ نیچی ہوگی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے. یعنی کہ دنیا میں ان کو بار بار توحید کی طرف بلایا جاتا تھا لیکن وہ نہیں آتے تھے. بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تم میرے پہ چھوڑ دو. ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی. مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے. انہوں نے اپنی قوم کی روش سے تنگ آ کر عجلت سے کام لیا اور اپنے رب کے فیصلے کے بغیر ہی خود سے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، اور جبکہ وہ بہت ہی غم سے بھرے ہوئے تھے تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اپنے رب کو پکارا، اور اس کی ڈیٹیل سب کو معلوم ہی ہوگی اور پہلے بھی گزر چکی ہے. آیت نمبر 49. اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اگر اللہ ان کی دعا قبول نہ فرماتا تو انہیں ساحل سمندر کی بجائے اللہ کسی ایسی جگہ پہ بھی پھینک سکتا تھا جہاں پہ کوئی بھی چیز نہ ہوتی، بنجر زمین ہوتی. اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں شامل کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تندرست اور توانا کیا، دوبارہ رسالت سے نوازا اور پھر سے ان کی قوم کی طرف بھیجا. سورہ صافات میں جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہے. اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہ سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے. در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. یعنی کہ یہ کافر آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی حمایت اور حفاظت نہ ہوتی تو ان کفار کی حاسدانہ نظروں سے نظر بد کا شکار ہو جاتے، یعنی کہ ان کی نظر لگ جاتی. امام ابن کثیر کا مفہوم ہے یہی مفہوم ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نظر کا لگ جانا اور اس کا دوسروں پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہونا حق ہے.
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظر بھی اللہ کا حکم ہوگا تو لگے گی، جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ احادیث میں اس سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں جن کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہنا چاہیے تاکہ اسے نظر نہ لگے، اور اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا یہ ہے کہ اسے غسل کروا کے اس کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگ گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ حاقہ، یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تو شروع ہو چکی تھی مگر اس نے ابھی زیادہ شدت اختیار نہ کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، ہونی شدنی، کیا ہے وہ ہونی شدنی، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ اس میں اصل میں حاقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے وہ واقعہ جس کو لازمی پیش آ کر رہنا ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یعنی کہ قیامت کے لیے لفظ استعمال کرنا پھر اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ جو مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس کے آنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے تھے کہ جیسے وہ کھجور کے بسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس کے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا تھا، اور ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی سے پکڑا۔ تو ادھر ساری دو ہیں، ان شارٹ سب کا ذکر ہو گیا کہ سب جو قومیں تھی جنہوں نے نہیں مانا تھا رسول کو ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور یہ جو فرعون کے بعد والی بستی ہے اس سے مراد قوم لوط کی بستی ہے۔ پھر جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والوں کے کان اس کی یاد محفوظ رکھے۔ اب یہ ہے کہ کشتی میں تو نہیں یہ لوگ تو نہیں سوار ہوئے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سوار ہوئے تھے جو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، لیکن بات یہ پورے انسان انہی کی اولاد میں سے ہے، تو اس وقت وہ لوگ بچائے گئے تھے اس لیے یہ لوگ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یہاں پہ کان کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر مراد ہے سننے والے لوگ جو اس واقعے کو سن کر اسے یاد رکھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، اب یہ سارا آگے قیامت کا منظر ہے، پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ اس میں یہ لفظ جو ہے وہ اقتدار کے لیے بھی ہے اور حجت کے لیے بھی ہے، یعنی کہ وہ کہے گا کہ جو حجت اور دلیل بازی میں کرتا تھا اب نہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ میری کوئی صفائی پیش ہوگی نہ کوئی حجت ہوگی۔
حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، یعنی خود بھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی نہیں کہتا تھا، کہ کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کی دون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ تم کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے نا، اس لیے تم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کسی شخص کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن نبوت دی گئی تب سے ہی آپ نے اس طرح کے الفاظ بولنے شروع کیے ہیں، تو اس سے پہلے نہیں وہ ایسا کچھ بھی بولتے تھے، تم لوگ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے تم لوگوں کو نہیں پتہ۔ اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور بالکل یقینی حق ہے۔ بس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ موجب حسرت ہے یعنی ان کو آخر کار اس بات پر پچھتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں اس قرآن کی تکذیب کی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ المعارج مکی صورت ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، اور وہ اللہ صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کچھ اور نام بھی ہیں، ادھر اللہ تعالیٰ کی بلندی کے نام کا ذکر ہے، جیسے الاعلی، العلی، المتعال اور ذی المعارج۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے، اور عرش پر بلند ہے، صفات کے اعتبار سے بلند ہے، قہر اور غلبے کے اعتبار سے بلند ہے، وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند اور اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بلند تسلیم کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آگے آیت نمبر 4 ہے۔ جس طرح روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا، یعنی فرشتے اور جبریل تو ایک دن میں چڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ادھر چڑھنا پڑے تو ہمیں 50,000 سال لگیں گے۔ آیت نمبر 5 ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، یعنی کافر عذاب کا کہتے تھے اور جلدی چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آ کیوں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ایک حساب ہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر جمیل سے کام لیں، یہ اگر جلدی کہتے ہیں تو آپ جلدی نہ کریں۔ آیت نمبر 6 ہے۔ وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب، جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے دھمکی ہی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہ گار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے وغیرہ۔ اپنی اولاد کا یہاں ذکر ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سب سے زیادہ، یعنی ہم اپنی اولاد کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ اس دن یعنی قیامت کے سخت دن میں اس کو قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ یہاں سب سے پیارے جو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے اور باقی چیزوں کا بعد میں کیا گیا ہے، یعنی آگے ہے اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 12 میں، اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی
اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں اگر سب کچھ دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آ گئی، یعنی اپنی بیویاں، جو بھی جن لوگوں میں بھی رہتا تھا، چاہے اس سے تعلق تھا یا نہیں تھا، سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ کھال ادھیڑنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب انیکا آسائش حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے انیکا، بیچ بیچ میں سے ترجمہ سنائی نہیں دے رہا۔ چلو میں چینج کرتی تھوڑی سی جگہ۔ آیت نمبر 21 ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے آواز اب؟ ہاں جی۔ مگر نماز پڑھنے والے، اور جو نماز کی یعنی ہمیشہ پڑھنے والے ہیں، اس میں ہے کہ یعنی نماز کے نماز کو قائم کرنے والے نیکیاں بانٹتے ہیں، جیسے وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، دوسروں کو اچھی نصیحت کرتے ہیں، ان میں بری باتیں کرنے کی بجائے خیر کی باتیں یعنی دین کی باتیں کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی تنگیوں سے گھبراتے نہیں، اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ پر توکل کر کے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ اور دے گا، ہمیں دوسروں کی ضرورت اس وقت پوری کرنی چاہیے۔ یہاں پر نمازیوں کا جو ذکر آیا ہے وہ اس لیے کہ نماز کی گھبراہٹوں سے امن دیتی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے، کیونکہ نماز اور پریشانی کا بہت بڑا تعلق ہے۔ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا، اور جو روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، اور بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے، کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص گار ہوں اور حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں۔ اس میں نماز کی خبر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ حفاظت کی وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی جیسے نماز کے اوقات ہے ان کا خیال رکھا جائے، اس طرح نماز کے فرائض ہیں اور واجبات ہیں، ان سب کا خیال رکھا جائے۔ اور آگے ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ باغ ہے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے، یعنی پیچھے جن چیزوں کا ذکر آیا ہے نا کہ وہ مال میں خرچ کرتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے، روزے جزا کو سچ سمجھتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور امانتوں، یہ سب لوگ جو ہیں وہی جنت میں ہوں گے۔ آگے رکوع نمبر 8 ہے، تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، اور دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ ہو کر جمع ہو جاتے ہیں، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے ایک مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر قادر ہے کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں۔ تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو، اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک۔ یہ ہمیں بھی قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وَلَا تَحْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب حساب کے لیے جمع کیے جائیں گے، اور عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اور اسی طرح ہمیں آخرت کی عافیت کی دعا بھی کرنی چاہیے،
یہ دعا ہے جیسے اللہم انی اسألک العافیات فی الدنیا والآخرہ. صدق اللہ العظیم. اور ایک اور دعا بھی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. بہت ساری دعائیں ہیں اس کے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح، یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر کا زیادہ ذکر اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہم نے نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے، یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ جن گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں میں وہ مبتلا ہیں وہ ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گی اگر وہ ان سے باز نہ آئے اور ان کو بتا دے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے انہیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اللہ تمہارے گناہوں میں سے بعض کو معاف کر دے گا، مطلب جب وہ اسلام قبول کر لیں گے، جب یہ دین حق پر آ جائیں گے تو ان کے پچھلے والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آیت نمبر 5. اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، مطلب جتنا جتنا ان کو پکارتا گیا اتنے ہی وہ دور بھاگتے گئے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا. استغفر پھر میں اللہ. نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. مطلب تم دین حق پر آؤ تو تمہارے لیے نہ صرف آخرت میں جنت کی خوشخبری ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا اور باغ وغیرہ مال و دولت دے گا. آیت نمبر 13. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. طرح طرح سے بنایا کا مطلب کہ ایک مختلف مدارج ہیں انسان کی تخلیق کے. مطلب پہلے تمہیں ماں باپ کے سلب میں الگ الگ نطفوں کی شکل میں تھے، پھر خدا کی قدرتی سے یہ دونوں نطفے ملے اور تمہارا استقرار حمل ہوا، پھر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں بتدریج نشوونما دے کر تمہیں پوری انسانی شکل دی، تمہارے اندر تمام وہ قوتیں پیدا کی جو دنیا میں انسان کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے تمہیں درکار تھیں. پھر ایک زندہ بچے کی صورت میں تم وطن مادر سے باہر آئے اور ہر آن تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک ترقی دی جاتی رہی، یہاں تک کہ تم جوانی اور کہولت کی عمر کو پہنچے. ان تمام منازل سے گزرتے ہوئے تم ہر وقت پوری طرح خدا کے بس میں تھے. وہ چاہتا تو تمہارا استقرار حمل ہی نہ ہونے دیتا اور تمہاری جگہ کسی اور شخص کا استقرار ہوتا. وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں ہی تمہیں اندھا بہرا گونگا پاج کر سکتا تھا. وہ چاہتا تو تمہیں زندہ بچے کی صورت میں پیدا ہی نہ ہونے دیتا. مطلب یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. یہاں زمین کے مادوں سے انسان کی پیدائشی نباتات کے اگنے سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح کسی وقت کسی پورے پر نباتات موجود نہ تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اگایا، اسی طرح ایک وقت تھا کہ جب روئے زمین پر انسان کا کوئی وجود نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی پود لگائی. پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا.
اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نیکسٹ رکو بھی ہے، سوری۔ نوح نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ مکر سے مراد ان سرداروں اور پیشواؤں کے وہ فریب ہیں جن سے وہ اپنی قوم کے عوام کو حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ یہ ان بتوں کے نام تھے جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ بتوں کا جو ذکر ہوا ہے یہاں پر، یہ وہ بت تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بت اس ٹائم بھی ان کو پوجنے والے لوگ تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ ویسے تو جو لوگ کافر تھے یا جو لوگ اس دین پر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ لوگ غرق ہو گئے تھے، لیکن بعد میں جو کشتی میں موجود لوگ تھے ان کے اولادوں میں سے بھی جو گمراہ ہوئے تھے وہ لوگ انہوں نے اپنے بڑوں سے نام سنے تھے ان بتوں کے، تو وہ بھی ان کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، ان کو پوجتے تھے۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ۔ آگے کس کا ہے؟ اور ابھی آپ کے بعد کس کا تھا؟ جی میرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پیچھے دعا گزری ہے سورہ نوح میں، آخری جو آیت ہے۔ آگے سورہ جن ہے۔ اس سورت کا نام بھی جن ہے اور اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں نخلا کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت سن کر ٹھہر گیا اور غور سے سنتا رہا، اور اسی واقعے کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میری طرف سے وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق بات کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ انسان نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے، اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے،
مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نبی کریم یہ جو قرآن جب نازل کیا گیا اس کے بعد سے یہ دروازے بند کر دیے گئے تھے، نہیں تو جن اوپر جا کے سن کے آتے تھے، آدھی بات سنتے تھے اور آدھی اپنی طرف سے لگا کے بیان کرتے تھے لوگوں کو۔ اور آگے ترجمہ ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایاز میں آنے والوں کی اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، جو کچھ حق سے منحرف تو جنہوں نے اسلام اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ صدق اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی خدا کو پکارنا کوئی قابل اعتراض کام نہیں جس پر لوگوں کو اس قدر غصہ آتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کرتے تھے۔ البتہ میری بری بات اگر ہے تو کہ کوئی شخص خدا کے ساتھ کسی اور کی خدائی کو بھی اس میں شریک ٹھہرائے، یہ کام میں نہیں کرتا بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کا نام سن کر مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ جو اوپر والی آیت ہے اس کا یہ میننگ ہے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، لیکن صرف جو بات بھی نبی یا رسول کے ذریعے ہم تک پہنچتی تھی وہ صرف وحی کے ذریعے آتی تھی۔ نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتا سکتے تھے، تو اس کے آگے پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ محافظوں سے مراد فرشتے ہیں، مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے غیب سے نبیوں تک پیغام پہنچاتے تھے تو ان کی نگہبانی بھی فرشتے کیا کرتے تھے تاکہ وہ عمل جو ہے یہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ شیطان اور جو شیطان کے چیلے تھے وہ راستے میں ہی اس کو چکنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے لیے پہرے مقرر کر رکھے تھے تاکہ وہ جان لے کہ انہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن کر رکھا ہے۔ اگلی سورہ ہے سورہ مزمل۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی شائستہ۔ بھابھی وہ مجھے نیٹ سے نکالنی پڑتی ہے نا اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا، بس آواز ابھی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی سورت ہے سورہ مزمل۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر
بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا جو ہے وہ نبوت مل چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ رات کی تہجد کی نماز میں جو ہے وہ اٹھنے کا حکم ہے، اور اس کے لیے وقت بتایا گیا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم، اگر جتنی ہمت وہ سمجھتے تھے اس کے مطابق۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ تم پر ایک بھاری کلام سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا جو اس کا جو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا جو بوجھ ہے اس لحاظ سے کہ اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا اور صحیح طریقے سے پہنچانا اور پھر اس پر عمل کروانا، یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو آپ کے کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اب آپ کو جو ہے وہ اس کو نبھانا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ یہ ہم اپنے اوپر بھی آیت لیتے ہیں کہ رات کی عبادت جو ہے وہ تھوڑی مشکل لگتی ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ لیکن اس پر اگر ہم ایک دفعہ قابو پا لیں تو پھر انسان کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، یعنی اس وقت بہت سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی نیند کے اوپر قابو پا لیا ہے تو بے شک ہم پھر جو ہے وہ عبادت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت پرسکون اور خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوتی ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ، وکیل سے مراد وہی ہوتی ہے نا کہ جس کے سپرد آپ اپنا کیس کر دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں کہ اب وہی سب کچھ آپ کو کامیابی بھی دلا دے گا اور آپ کو ہر پریشانی سے نکال لے گا۔ تو بالکل اللہ کو اسی طرح اپنا وکیل بنا لو اس چیز پہ کہ بھئی اب سارے کام اللہ نے ہی ہماری بگڑی کام کو سنوارنا ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو ساری مشکلیں ہماری اللہ تعالیٰ خود بخود حل کر لیں گے۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کرنے کی، یہ نہیں کہ ان سے تبلیغ کا کام ان کے ساتھ بند کر دو، بلکہ یہ ہے کہ ان کے زیادہ منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو نظر انداز کر دو۔ ان چھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، انہیں ذرا کچھ ہی دیر اسی حالت میں رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور آسمان لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہوں جو بکھرے جا رہے ہوں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ یعنی قیامت کی یہ وہ ہے ہولناکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس دن کیا کچھ ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنی رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت کے آغاز میں نصف رات کا یا اس سے کم یا زیادہ قیام کا حکم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت رات کو قیام کرتی، کبھی 2/3 سے کم، کبھی نصف رات اور کبھی ثلث یعنی 1/3 حصہ، جیسا کہ یہاں ذکر ہے۔ لیکن ایک تو رات کا یہ مستقل قیام نہایت گران تھا، یعنی وہ تھوڑا مشکل سے وہ کرتے تھے۔ دوسرے وقت کا یہ وقت کا اندازہ ٹھیک سے نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا، جس کا مطلب بعض کے نزدیک ترک قیام کی اجازت ہے اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے فرض کو استحباب میں بدل دیا جائے، یعنی مستحب قرار دیا نہ کہ فرض۔ لہٰذا پڑھو قرآن میں پابندی کے بغیر،
یعنی کبھی پڑھ سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو، یا تھوڑا پڑھ سکتے ہو، یا چاہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو. نصف شب یا ثلث شب یعنی پڑھ سکتے ہو آسانی سے پابندی کے بغیر. وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین پر چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی روٹی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ جو تہجد کی نماز میں نماز کے ذکر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سارے لوگ نہیں کر سکتے تہجد، زیادہ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں بیمار لوگ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ روزی روٹی کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اس لیے تم بآسان جتنی نماز پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو. اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دینے کا مطلب ہے قرض حسنہ. اسے قرض حسنہ اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ مدثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر. یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی یہ سب اس کے یہاں ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی یعنی سورہ علق کے تھوڑے آیت نازل ہوئے، اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا، یعنی بہت زیادہ دیری ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضطرب اور پریشان رہتے تھے. ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، جس سے آپ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور وہ گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو. چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا. اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی. اس اعتبار سے یہ سورہ علق کے بعد دوسری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر. اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. یعنی اہل مکہ کو ڈراؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل مکہ کو ڈراؤ، اور اپنی نیتوں کو بھی، اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھو، اور جیسا کہ مشرکین مکہ طہارت کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے، اور ان کو متنبہ کرو کہ پاک صاف رہا کریں. اور پھر دوسرے یہ کہ احسان کر کے یہ خواہش نہ کریں کہ بدلے میں اس سے زیادہ اور ملے گا. مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے. پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے. عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی. پھر وہ غارت ہو کس طرح اندازہ کیا. اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں. میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر ہے. یعنی یہ کلمہ وعید ہے جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا. اس کے پاس مال تھا نہ اولاد، مجھے اکیلا چھوڑ دو، یعنی میں خود اسے نمٹ لوں گا.
کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے. یہ کفر طغیان میں بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے. اللہ عالم. اسے اللہ نے اولاد یعنی بیٹوں سے نوازا تھا اور وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے. اس کے گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے 7 بیٹے تھے، بعض کے نزدیک 12 تھے. تو 3 مسلمان ہو گئے تھے جن کے نام ہیں خالد، ہشام اور ولید بن ولید رضی اللہ عنہم. اور اس مغیرہ کے یعنی مال اور دولت اور بہت زیادہ تھا اس کے پاس، یعنی یہ جو ہے کفر میں بہت بڑا تھا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسے زیادہ نہیں دوں گا. پھر اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا. بعض کہتے ہیں جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا، یعنی جہنم میں اس کو ایک پہاڑ پر آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا. یعنی قرآن تو اللہ تعالیٰ اس میں بارے میں کہ حق میں بددعا یا کلمہ کہیں کہ ہلاک ہو، مارا جائے. اس نے کیسی بات سوچی. اور پھر یعنی اس نے غور کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہو. یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف انسان کا کلام ہے یا اور یہ جادو ہے کر کے. اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ انقریب دوزخ میں ڈال دوں گا. دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے داروں کے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں. اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے. یعنی یہ کافر لوگ کیا کہتے تھے کہ یہاں دوزخ میں اتنے صرف داروغے ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، بعد میں پھر واپس ہم لوگ وہ جنت میں جائیں گے. اس طرح سے وہ بھی تھوڑی سی وہ رکھتے تھے. سچ کہتا ہوں، قسم ہے چاند کی اور رات کو جب وہ رکوع فنش نہیں ہو گیا؟ جی والصبح اوکے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. نائلہ بھابی ایک چیز پلیز، بڑی کامن مسٹیک ہے، بہت سے لوگ اس سورت کا نام جلدی میں مدثر پڑھتے ہیں، یہ مدثر ہے. جی پلیز اس کو سب لوگ نوٹس کر لیں، یہ مدثر ہے، دال پہ بھی شدہ ہے. سورہ مدثر. دو شد ہے، دال پہ بھی شد ہے اور سا پہ بھی شد ہے. جی جی ٹھیک ہے. اوکے. مدثر یہ جیسے مزمل ہے نا، ایسے مدثر ہے نا. ہاں جی. نہیں مدثر نہیں ہے، مدثر. ٹھیک ہے، زور جی دینا ہے نا. دال بھی دو دفعہ دال پڑھنی ہے. جی 2 دفعہ. جی مدثر. آگے رکو نمبر 16 ہے. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ مجرم سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کی خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روزی جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس
یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یعنی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور جنت والے ان سے سوال کریں گے کہ تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اور روزے جزا کو جھٹلاتے تھے، اس لیے ہم یہاں دوزخ تک پہنچ گئے۔ آگے ترجمہ، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کے بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ آگے سورہ قیامت شروع ہو رہی ہے۔ اس پہلی آیت کے لفظ میں قیامہ کا نام اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ یہ صرف نام نہیں بلکہ اس کا عنوان بھی ہے، اور قیامت کے بارے میں اس میں بحث کی گئی ہے۔ یہ صورت بھی زمانے وحی کے بعد جلدی صورتوں کا جو آیتیں نازل ہوئی تھیں، ان صورتوں میں اس کا شمار آتا ہے۔ اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو قیامت کے بارے میں، اور پھر اس میں منکرین کو آخرت کا خطاب کر کے ان کے ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان وقوع اور وجود کا ثبوت دیا گیا ہے، اور یہ بھی صاف بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ ان کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا کہ جس وقت کے آنے کا تم انکار کرتے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے نا واقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنی زمین کو بہلانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور عذرات تراشتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا ہے یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کے دن نے؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا بھاگ کر کہاں جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا یاد کروایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یعنی اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دکھا دیتے ہیں کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن باقی جو سامنے ہوتے ہیں لوگ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ
جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ جو بھی شخص آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس نے وہ سب کچھ سنا جو اوپر کی آیات میں بیان کیا گیا، مگر پھر بھی وہ اپنے انکار پر ہی اڑا رہا اور یہ آیات سننے کے بعد اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجاہد، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ یہ شخص ابو جہل تھا۔ آیت کے الفاظ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک شخص تھا جس نے سورہ قیامہ کی مذکورہ بالا آیات سننے کے بعد یہ طرز عمل اختیار کیا۔ ترجمہ، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ محمل مطلب شتر بے مہار صدا کا لفظ ہوتا ہے، جو اونٹ ایسے چرتے پھرتے ہیں، جدھر منہ اٹھا ادھر کو چل دیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم تمہیں فضول ہی پیدا کر دیا اور تمہیں کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا، کہ تم نے اپنے آپ کو جانور سمجھ لیا کہ بس چرتے پھرو جدھر تمہارا منہ اٹھا تم چل دیے؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے، یہ والی الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس کے جواب میں کبھی بلا کیوں نہیں، کبھی سبحانک اللہم فبلا، پاک ہے تیری ذات خداوند کیوں نہیں، اور کبھی سبحانک فبلا یا سبحانک وبلا فرمایا کرتے تھے۔ یہ ابن حریر، ابی حاتم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سورہ 3 میں آیات الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھو تو کہو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، اور جب سورہ قیامہ کی آیت پڑھو تو کہو بلا، اور جب سورہ مرسلات کی آیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پڑھو تو سنو تو پڑھو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں پہ سورہ قیامہ ختم ہو گیا ہے، سورہ دہر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ دہر کے دو نام ہیں، سورہ دہر بھی اور سورہ انسان بھی، الانسان۔ بہت سے مفسرین کا قول ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ لامتناہی اس زمانہ وہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، اور ہین سے مراد وہ وقت ہے جو اس لامتناہی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اسلامتناہی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی ہی موجود نہ تھی، پھر اس میں ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا۔ اور اس میں جو فکرہ ہے لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں ایک خوردبینی کیڑے کی شکل میں اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خوردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدت تہائے دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیڑے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب اگر اس کو خوردبینوں کی مدد سے اس نے دیکھ ہی لیا ہے، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا انسان باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں ہوتا ہے، یا پھر جو سیل وجود میں آتا ہے وہ ایسا ذرا بے مقدار ہوتا ہے کہ بہت ہی طاقتور خوردبین سے نظر آ سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ کوئی انسان بن رہا ہے، کہ اگر یہ بنے گا بھی تو کس قد و قامت، کس شکل و صورت، کس قابلیت اور کس شخص کا انسان ہوگا، کس شخصیت کا انسان ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اگرچہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے وجود کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے۔ امتحان مطلب وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہیں پورا ہو جائے اور قانونی فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے، جیسا کہ راہب لوگ سمجھتے تھے۔ اس کا یہ ہے کہ حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے جو اسے یہاں دیا گیا ہے،
دنیا میں جو قوتیں اور صلاحیتیں اس کو دی گئی ہیں، جن چیزوں پر بھی اس کو تصرف کے مواقع دیے گئے ہیں، جن حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے، یا جو بھی تعلقات ہیں، وہ سب کے سب اس نے اس کا آخرت میں جواب دینا ہے۔ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یعنی ہم نے اسے محض عقل اور علم کی قوتیں دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا۔ اس کے بعد جو راستہ بھی وہ اختیار کرے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ مطلب بسہولت شاخیں نکال لیں گے، جہاں وہ دل چاہے گا ان کا، جہاں بیٹھے بیٹھے وہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز مہیا کر دیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ اب نظر پوری کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب کیا گیا ہو اسے وہ پورا کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہو یا بالفاظ دیگر جس کام کے کرنے کا اس نے عہد کیا ہو اسے وہ پورا کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ آدمی پر واجب ہو یا خواہ اس نے خود پر واجب کیا ہو اسے وہ پورا کرے۔ آگے اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، یہ ساری خود ہی پڑھ لیں گے۔ اس کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ ایک کوئی اللہ سے کیا گیا جو عہد ہے وہ ضرور، کچھ غلط بھی نظریں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ترجمہ، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا سخت خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں، اور ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ان کا منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اور بے شک ہم نے تم پر قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے۔ پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہے، اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہا نہ مان، اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کیا کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کر، اور بہت رات کے وقت اس کی تسبیح کیا کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک یہ جنگ حاصل ہونے والی دنیا کو چاہتے ہیں، اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ یہ بڑے بھاری دن یعنی قیامت کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، احکامات کی سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں، اور وہ قیامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے، یعنی ان کے پیدائش کو مضبوط بنایا، ان کے جوڑوں کو، رگوں کو پٹھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اور آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم جب انہیں چاہیں گے ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدل کے رکھ دیں گے۔ یقیناً
یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اور تم نہ چاہو گے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور وہ علم اور حکمت والا ہے، اور جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور ظالموں کے واسطے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، یہ سورت المرسلات، پہلی آیت کے لفظ المرسلات کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے معنی ہے بھلائی کے طور پر بھیجے جانے والے۔ اس کا پورا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا موضوع قیامت اور آخرت کا اس بات اور ان نتائج سے لوگوں کو خبردار کرنا ہے جو ان حقائق کے انکار اور اقرار سے آخرکار برآمد ہوئی۔ پہلی 7 آیتوں میں ہواؤں کے انتظام کو اس حقیقت پر گواہ کر دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامت کے آنے کی خبر دے رہے ہیں وہ ضرور واقع ہو کر رہی۔ اہل مکہ بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو اسے لا کر دکھاؤ، تب ہم اسے مانیں گے۔ تو آیت 8 سے 15 تک ان کے اس مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے، اور آگے آیت نمبر 16 سے 28 تک مسلسل قیامت اور آخرت کی وقوع اور وجود کے دلائل دیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ ترجمہ: قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی کبھی تو ان کی آمد کے رکنے اور قحط کا خطرہ پیدا ہونے سے دل اداس ہوتے ہیں اور لوگ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کے باران رحمت لانے پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی ان کی طوفانی سختی دلوں میں خوف پیدا کرتی ہے اور تباہی کے ڈر سے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت اور آخرت کا، وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اب ان 7 آیتوں میں یہاں قیامت کے ضرور واقع ہونے پر 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ پہلی ہے المرسلات عرفا، یعنی پے در پے یا بھلائی کے طور پر بھیجے جانے والی۔ دوسری ہے العاصفات عصفا، یعنی بہت تیزی اور شدت کے ساتھ چلنے والی۔ پھر تیسری ہے والناشرات نشرا، یہ خوب پھیلانے والیاں۔ اور چوتھی ہے الفارقات فرقہ، یعنی الگ الگ کرنے والیاں۔ اور پانچویں ہے الملکیاتی ذکرہ، یعنی یاد کرنے کا التقاء کرنے والی۔ چونکہ ان الفاظ میں صرف صفات بیان کی گئی ہیں اور یہ صراحت نہیں کی گئی کہ یہ کس چیز یا کن چیزوں کی صفات ہیں، اس لیے مفسرین کے درمیان اس پر اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ پانچوں سے مراد ہوائیں ہیں، دوسرا کہتا ہے پانچوں سے مراد فرشتے ہیں، اور تیسرا کہتا ہے کہ پہلے 3 سے مراد ہوائیں اور باقی 2 سے مراد فرشتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 8 ہے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھند ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ یعنی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ میدان حشر میں جب نوع انسانی کا مقدمہ پیش ہوگا تو ہر قوم کے رسول کو شہادت کے لیے پیش کیا جائے گا تاکہ وہ اس کی امر کی گواہی دے کہ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گمراہوں اور مجرموں کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی، جس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ وہ اپنی غلط روش کے خود ذمہ دار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کسر اٹھانا نہیں رکھی گئی۔ آگے ترجمہ: اس روز وہ چیز واقع ہو جائے، کس روز کے لیے کام اٹھا رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دن کے آنے کی خبر کو جھوٹ کیا، اس دن ان کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی جن قوموں نے بھی آخرت کا انکار کر کے اس دنیا کو اصل زندگی سمجھا، وہ سب آخرکار تباہ ہو کر رہی۔ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے، یعنی یہ ہمارا مستقل قانون ہے۔ آخرت کا انکار جس طرح پہلی گزری ہوئی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے، اسی طرح آگے آنے والی قوموں کے لیے بھی یہ ہمیشہ تباہ کن ہی ثابت ہوگا۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے محفوظ
جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی کسی بچے کے متعلق کسی ذریعے سے بھی انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ اور سیکنڈ ماں کے پیٹ میں رہے گا، اس کا ٹھیک وقت ولادت کیا ہوگا۔ اللہ ہی نے ہر بچے کے لیے ایک خاص مدت مقرر کی ہے اور وہی اس کو جانتا ہے، اور ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، یعنی رحم مادر میں۔ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ یہاں پر سائے سے مراد دھوئیں کا سایہ ہے، اور 3 شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑا دھواں اٹھتا ہے تو اوپر جا کر وہ کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ کی، یعنی ہر چنگاری ایک کسل جیسی بڑی ہوگی، اور جب یہ بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ کر پھٹیں گی اور چاروں طرف اڑنے لگیں گی تو یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ اچھل کود کر رہے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ یہ ان کی آخری حالت، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی آخری حالت ہوگی جو جہنم میں داخلے کے وقت ان پر طاری ہوگی۔ اس سے پہلے میدان حشر میں تو یہ لوگ بہت کچھ کہیں گے، بہت سی معذرتیں پیش کریں گے، ایک دوسرے پر اپنے قصوروں کا الزام ڈال کر خود بے قصور بننے کی کوشش کریں گے، اپنے گمراہ کرنے والے سرداروں اور پیشواؤں کو گالیاں دیں گے، مگر جب تمام شہادتوں سے ان کا مجرم ہونا پوری طرح ثابت کر دیا جائے گا، اور جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعضاء تک ان کے خلاف گواہی دے کر ثبوت جرم میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے، عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے انہیں سزا سنا دی جائے گی۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو، یعنی دنیا میں تو تم بہت مکاریاں اور چل بازیاں کرتے رہے، اب یہاں کوئی چال چل کر میری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کر دکھاؤ۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اللہم جعلنا من۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، یعنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں مزے کر لو جتنے کرنے ہیں، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کی۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان نہ ہے، یعنی جو بڑی سے بڑی چیز انسان کو حق و باطل کا فرق سمجھانے والی ہو سکتی ہے وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دی گئی ہے۔ اس کو پڑھ کر یا سن کر بھی اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کے بعد پھر اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کے راہ پر لا سکے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔